اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث، صلہ رحمی، قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور پاس کے بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی۔ مراد وہ شخص ہے جو روز کا آنے جانے والا اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، اور مسافر کے ساتھ بھی، اور ان غلاموں کے ساتھ بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ حسن سلوک سے پیش آؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے کو بڑا سمجھیں اور شیخی کی بات کریں۔ نساء آیت نمبر 36 کا ترجمہ۔ فائدہ: قریب کے پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی ہے جو پڑوس میں رہتا ہو اور اس سے رشتہ داری بھی ہو، اور دور کے پڑوسی سے مراد وہ ہے جس سے رشتہ داری نہ ہو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قریب کے پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی جس کا دروازہ اپنے دروازے کے قریب ہو، اور دور کا ہمسایہ وہ ہے جس کا دروازہ دور ہو۔ مسافر سے مراد رفیق سفر، مسافر، مہمان اور ضرورت مند مسافر ہے۔ کشف الرحمن۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کا اور بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ نحل آیت نمبر 90 کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دیجئے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ ہم کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو جنت کے راستوں پہ چلنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ جہنم کے راستوں سے ہمیں بچا لیجئے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔